والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ نعرہ تکبیر! قاری بنیامین عابد صاحب، خطیب پاکستان مولانا عبدالمنان راسخ صاحب، سیرت تاجدار ختم نبوت، مسند محدث، مسند وارث مسند محدث عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابراہیم محمدی صاحب۔ حضرات ذی وقار علماء کرام اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں۔ جانشین مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالباسط صاحب شیخو پوری، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ولی کامل حضرت مولانا عبدالمنان راسخ صاحب، خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات ذی وقار، اس روئے زمین کے اوپر رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے، آمینہ کے لال، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین کو جتنی عظمتیں عطا کی ہیں، جتنی رفتیں عطا کی ہیں، جتنی شانیں اور بلندیاں عطا کی ہیں، روئے زمین پر کسی اور بھی فرد و بشر کو یہ مقام اور مرتبہ رب کائنات نے عطا نہیں کیا۔ اس قدر مقام، اس قدر مرتبہ، اس قدر عزتیں، اس قدر رفتیں عطا کی کہ ورفعنا لک ذکرک کہہ کے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کی عظمت اور شان کی بلندی کا تذکرہ کر دیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کتنا ذکر بلند کیا ہے، کتنی شان کو بلند کیا ہے، کتنے مقام اور تذکرے کو بلند کیا ہے۔ روئے زمین کا ہر فرد و بشر اگر نبی کی مدح کرتا رہے، نبی کی شان بیان کرتا رہے، آپ کے مقام کا تذکرہ کرتا رہے، رب کبریا کی قسم ہے وہ نبی کی عظمت کا شان کا حق بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ رب کائنات نے مقام اتنا ادا کیا ہے، شان اس قدر زیادہ ادا کی ہے، شان بیان کرنے والے بڑے بڑے خطباء اس روئے زمین پر آئے، نبی علیہ السلام کی شان اور مقام کو بیان کرتے رہے۔ بڑے بڑے بیان کرنے والے اپنے اپنے انداز بیان میں کونین کے تاجور کی شان اور مقام کو بیان کرتے رہے۔ بڑے بڑے لکھنے والے لکھاری اس کائنات کے اندر آئے، جنہوں نے نبی کائنات کی عظمت اور شان کو لکھا، آپ کی عظمت اور شان میں کتابیں لکھی۔ سیرت کی ہزاروں کتابیں آپ کو دنیا کے اندر مل جائیں گی جو میرے پیارے محبوب نبی کی عظمت اور شان کے اوپر لکھی جا چکی ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، روئے زمین پہ آپ بڑے سے بڑے، اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ، بڑے مقام و مرتبے والے کسی انسان کو دیکھ لیں، کسی کی سیرت پہ آپ کو ایک کتاب نظر آئے گی، کسی کی سیرت اور شان پہ
آپ کو 2 کتابیں نظر آ جائیں گی، کسی کی سیرت اور شان پہ آپ کو 10 کتابیں نظر آ جائیں گی۔ جب امام کائنات کی باری آئی، سید المرسلین کی باری آئی، خاتم النبیین کی باری آئی، 1 2 3 4 نہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر کتابیں آپ کو مارکیٹ میں نظر آئیں گی جو میرے پیارے نبی کی شان اور مقام کے اندر لکھی گئی۔ رب کائنات نے مقام اتنا عطا کیا ہے، میں تو کہا کرتا ہوں پوری شان تو ایک طرف رہی، نبی کائنات کی ایک ایک ادا کے اوپر آپ کو 20 کتابیں مل جائیں گی۔ کسی نے میرے نبی کی نماز کو دیکھا ہے، اس نے صلاۃ الرسول لکھ دی ہے۔ کسی نے میرے نبی کے زکات کو دیکھا ہے، اس نے زکات کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں۔ کسی نے میرے نبی کے عمرے کو دیکھا ہے، اس نے رسول اللہ کے عمرے کے طریقے پہ کتابیں لکھ دی ہیں۔ کسی نے میرے نبی کے حج کو دیکھا ہے، حج کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں۔ کسی نے میرے نبی کے غزوات کو دیکھا ہے، اس نے غزوات کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں۔ کسی نے میرے نبی کے اصحاب کو دیکھا ہے، اصحاب رسول کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں۔ کسی نے میرے نبی کے ازواج کو دیکھا ہے، ازواج رسول کے تذکرے کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں۔ کسی نے میرے نبی کی اولاد کو دیکھا ہے، اولاد مصطفیٰ کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں۔ رب کبریا کی قسم ہے، رب کائنات نے اتنا مقام آمینہ کے لال کو عطا کی ہے، اس قدر شان عطا کی ہے، اس قدر بلندیاں عطا کی ہیں۔ ایک ایک ادا کے اوپر آپ کو کتابیں مل جائیں گی، پھر ماننا پڑے گا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ذکر بلند کتنا کیا ہے؟ صبح ہو شام ہو، صبح ہو شام ہو، ہر پل ہو ہر پل نبی کائنات کی عظمت اور شان کا تذکرہ روئے زمین پہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دنیا کا کیلنڈر نکال کے دیکھ لے، دنیا کا ٹائم ٹیبل اپنے سامنے رکھ لے، کوئی ایک لمحہ بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پہ ذکر خدا ہوتا ہو، ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا ہو۔ جگہ جگہ رب کائنات نے ورفعنا لک ذکرک کی شان کو بیان کر دیا ہے۔ شان کیسے بیان کی ہے؟ ہم دنیا کے کیلنڈر کو دیکھتے ہیں، روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے اسلامی دنیا کے اندر انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اذان فجر وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، وہیں پہ ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اذان فجر مشرقی جزائر سے لے کر مغربی جزائر تک پہنچتے پہنچتے 1.5 گھنٹے کا سفر طے کرتی ہے۔ ذکر خدا بھی ہو رہا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ مشرقی انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر اذان فجر کا وقت ابھی اختتام پذیر نہیں ہوتا کہ ملیشیا کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ ملیشیا کے اندر اذان فجر اختتام پذیر نہیں ہوتی کہ بنگلہ دیش کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں اذان فجر اختتام پذیر نہیں ہوتی، سری لنکا کے اندر اذان فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، یہاں پہ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ جہاں پہ اذان کا وقت اختتام پذیر ابھی نہیں ہوتا کہ کشمیر کے اندر، سری نگر کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سیالکوٹ کی صداؤں کے اندر، سیالکوٹ کی حدود کے اندر ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ سیالکوٹ سے اذان فجر شروع ہو کر کراچی کے اختتام تک پہنچتے ہوئے آدھا گھنٹہ سفر طے کر کے پہنچتی ہے۔ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ ابھی پاکستان میں اذان فجر اختتام کو نہیں پہنچتی کہ عمان کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ عمان سے یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا سفر طے کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ وہاں پہ اذان فجر ہوتی ہے، ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر اذان فجر شروع ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، بلند آواز سے نعروں کا جواب دے، جوان وہابیوں کی طرح۔ نعرہ تکبیر، سیرت تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، رہبر رہنما استاد محترم فضیلت الشیخ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب۔ سعودی عربیہ میں جہاں پہ ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، سعودی عربیہ میں یہ اذان گونجتے ہوئے بحرۂ اوقیانوس کو کراس کر کے جب مغربی ممالک کی طرف اذان آگے بڑھتی ہے
उतनी देर के अंदर दोबारा इंडोनेशिया में अजान जोहर का वक्त हो जाता है, कहीं तुर्की के अंदर अजानें हो रही होती है, कहीं मिस्र के अंदर अजानें हो रही होती है, कहीं शाम में अजानें हो रही होती है। दुनिया के कोने कोने में जिक्र खुदा भी होते हैं, जिक्र मुस्तफा भी होता है। फिर कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, रुए जमीन का चप्पा चप्पा जिक्र खुदा से भी गूंजता है, जिक्र मुस्तफा से भी गूंजता है। गूंजे क्यों ना, क्योंकि रब्बे कायनात ने खुद फरमा दिया, वरफाना लका, हमने महबूब आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना जिक्र बुलंद किया है, कुरान मजीद सारा उठा कर देख ले, पूरा कुरान मेरे नबी की अजमत और नबूवत और रिसालत का तज़किरा करता हुआ नजर आएगा। आपकी अजमत और नबूवत, आपकी नबूवत और अजमत का तज़किरा करता हुआ, शान को बयान करता हुआ नजर आएगा। कुरान मजीद की 114 सूरतें आपको नबी कायनात की अजमत और शान का तज़किरा करती हुई नजर आएंगी। 30 पारे नबी की अजमत और शान का तज़किरा करते हुए नजर आएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 540 रकू मेरे नबी की अजमत और शान का तज़किरा करते हुए नजर आएंगे। कुरान मजीद के 540 रकू और कुरान मजीद की 6667 आयात मेरे नबी की अजमत और नबूवत और रिसालत का तज़किरा करती हुई नजर आएंगी। कुरान मजीद की हर आयत का हर जुमला मेरे नबी की अजमत नबूवत की दलील है। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरने वाला कुरान का हर लफ्ज मेरे नबी की अजमत बयान करता है, हर लफ्ज का हर हरफ मेरे नबी की अजमत और शान का तज़किरा करते हैं। इसीलिए मोहम्मदी गली गली ये कहता है, आप अलीफ से अहमद बनकर आए, बा से बेऐब बनकर आए, ता से ताजदार अंबिया बनकर आए, सा से सकलैन के इमाम बनकर आए, जीम से जमील बनकर आए, हा से हलीम बनकर आए, तखा से खातिमुन नबीशीन बनकर आए, दाल से दुर्रे यतीम बनकर आए, जाल से जिक्र इलाही करने वाले बनकर आए, रा से रुश्द व हिदायत लेकर आए, जा से जाहिद बनकर आए, सीन से साकिए कौसर बनकर आए, शीन से शाफे मैशर बनकर आए, स्वाद से सादिकुल अमीन बनकर आए, स्वाद से जामने अमन बनकर आए, तो से ताहा बनकर आए, जा से जुल्म को मिटाने के लिए आए, ऐन से अक्ले सलीम लेकर आए, कैन से गुलामों के मौला बनकर आए, खा से फकीर इल्लल्लाह बनकर आए, काफ से कुरान मजीद लेकर आए, काफ से किताबे मुबीन लेकर आए, लाम से ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेकर आए, मीम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर आए, नून से नातक़े वही बनकर आए, वासिफ वज़ुहा का मुखड़ा लेकर आए, या से या अय्युहल मुज़म्मिल बनकर आए, या अय्युहल मुदस्सिर बनकर आए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मदी साहब। वरफ़ाना लका ज़िक्रक। मैं इख्तिसार के साथ जल्दी जल्दी चंद बातें आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूँ। उलमाए किराम के दरमियान और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। नबी कायनात को अल्लाह ने मुकाम क्या दिया है, मर्तबा क्या दिया है। आपकी शान देखो सबसे आला, मुकाम देखो सबसे आला, नबूवत देखो तो आलमगीर नबूवत, आपको खत्मे नबूवत अता की है, आलमगीर नबूवत, खत्मे नबूवत आपको अता की गई है। रब्बे कायनात ने इतनी अजमतें अता की हैं, इतनी शानें अता की है, इतने मुकाम अता किए हैं कि मुकाम को भी तब ही पता चला मुकाम क्या होता है, शान को भी तब पता चला शान क्या होती है। ये मुकाम और मर्तबा रब्बे कायनात ने आमीना के लाल को अता की है। हुस्न देखो तो हुस्न कमाल है, जमाल देखो तो जमाल कमाल है, कमाल देखो तो कमाल ही कमाल है। कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुस्न क्या अता की है। जनाबे जाफर कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी में आया, मस्जिद नबवी का कच्चा सेहन था, मस्जिद नबवी के कच्चे सेहन में मैंने देखा आमीना के लाल, कौनैन के ताजवर, सैयदुस सकलैन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी के सहन में है। कहते हैं मैंने आज फैसला करना है, एक आसमान पे चमकने वाला चांद है और एक मस्जिद नबवी के चमकते सहन में चमकने और दमकने वाला नबूवत का ताजदार है। फैसला करूंगा, ये आसमान पे चमकने वाला 14वीं का चांद खूबसूरत है, ये आमना का लाल खूबसूरत है। जनाबे जाफर कहते हैं मैंने बस यही फैसला करने के लिए मस्जिद नबवी का रुख किया था। 14वीं का चांद आसमान पे अपनी रानाइयों के साथ चमक रहा था और उसे भी बड़ा नाज था। 14वीं के चांद को अपनी खूबसूरती पे नाज था। और जाबर कहते हैं मैंने कहा आज फैसला करना है, कभी मैं आसमान के चांद को देखता हूँ, कभी नबूवत के ताजदार को देखता हूँ। बाबा जी साहब ने पंजाबी में तर्जमा करके कहा, रवायत करेंदे जाबर सुहारा, एक राती में डिठा मुहम्मद प्यारा, जन्नू 14वीं ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां नू देखा
دوبارہ دوبارہ میں دوہا نو دیکھا دوبارہ دوبارہ قسم خدا دی چند مدھم دسی آیا محمد دا چہرہ سونا نظر آیا. یہ حسن مصطفیٰ ہے. حسن کیا ہے؟ جبریل امین آ کے بیٹھے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی میں نے مشرق دیکھے ہیں, میں نے مغرب دیکھے ہیں, مشرقوں کی انتہاؤں کو دیکھا ہے, مغربوں کی انتہاؤں کو دیکھا ہے. ہاں ہاں اس نے یوسف بھی دیکھا ہوگا, دم عیسیٰ بھی دیکھا ہوگا, زکریا کے حسن کو بھی دیکھا ہوگا, جناب نوح کے جمال کو بھی دیکھا ہوگا, ابراہیم کی خوبصورتیوں کو بھی دیکھا ہوگا. 1,24,000 نبیوں کی زیارتیں کرنے والا جبریل امین کہتا ہے اے پیارے محبوب نبی میں نے مشرقوں کو دیکھا, میں نے مغربوں کو دیکھا, لم ارى مثل محمد, میں نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا. یہ ہے حسن مصطفیٰ. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے تو وہ کمال ہے. کہنے والے نے کہا نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, مومنوں کی ماں ہے, تیری میری ماں کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس, کائنات میں بسنے والوں سن لو, ایک ہمارا سورج ہے, ایک آسمان دنیا کا سورج ہے. وشمس خیر من شمس السماء, میرا سورج اس آسمان کے سورج سے بہتر ہے. فإن الشمس تطلع بعد الفجر, یہ فجر کا سورج, یہ صبح کا سورج, یہ آسمان کا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے جب صبح صادق اپنی روشنیوں کو پھیلا دیتی ہے. والشمس تطلع بعد العشاء, اور میرا سورج وہ ہے جو رات کو تاریکیوں کے اندر مصلے کے اوپر طلوع ہوتا ہے, امت کی مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کے لیے طلوع ہوتا ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن دیا, وہ کمال, جمال دیا تو کمال. اللہ نے اس قدر شان اور مقام دیا کہ قرآن نے کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا ذکر بلند کیا, کتنی شانوں کو بلند کیا, کتنے مقام بلند کیے, کس قدر مرتبے بلند کیے, کس قدر عزت رفعت عطا کی, کس قدر حسن و جمال عطا کیا. جناب حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ سے حسین تو میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں. حسان کہہ رہے ہیں محبوب آپ سے پیارا, آپ سے حسین میری آنکھوں نے کوئی نہیں دیکھا. پھر خود ہی کہتے ہیں بھلا حسان نے کتنے حسین دیکھ لیے ہوں گے, مکہ دیکھ لیا ہوگا, مدینہ دیکھ لیا ہوگا, پورا عرب اور حجاز پھر لیا ہوگا. حسان کہتا ہے کسی کو تشنگی نہ رہ جائے تاوہ اجملا منک لم تلد النساء. حسان کتنے حسین دیکھ سکتا تھا, کتنے جمیل دیکھ سکتا تھا, کتنے پیارے دیکھ سکتا تھا, کتنے راج دلارے دیکھ سکتا تھا, کتنے سونے دیکھ سکتا تھا, کتنے منمونے دیکھ سکتا تھا. کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لم تلد النساء. حسان بھلا محبوب آپ سے پیارا کوئی دیکھتا کیسے, آپ سے پیارا تو کسی مائی نے آج تلک جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے محبوب اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا ہے, کوئی غلطی, کوئی خطا, کوئی نقص, کوئی عیب رہنے نہیں دیا. ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ پاک آپ کو پیدا کیا ہے, آپ کو آپ سے پوچھ کے ہی بنایا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے نبی کائنات کو کتاب دی تو کتابوں سے اعلیٰ, اصحاب دیے تو اصحاب سے اعلیٰ. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ کو جو ادائیں اور سنتیں دی وہ ساری کائنات سے اعلیٰ و عرفہ ہے. ہر لحاظ سے نبی کائنات شان میں اعلیٰ بالا ہے. اللہ نے مکہ دیا ہے تو سب سے اعلیٰ, مدینہ عطا کیا ہے تو سب سے اعلیٰ, پتھر حجر عطا کیے ہیں تو وہ بھی اعلیٰ. نبی کائنات کی نسبت جن پتھروں سے ہوتی گئی وہ پتھر بھی اعلیٰ بنتے چلے گئے. وہ پہاڑ احد جو نبی علیہ السلام سے نسبت بنی ہے وہ بھی اعلیٰ و عرفہ بن گیا. گئی وہ اعلیٰ و عرفہ بن گیا. قائد ملت سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب, قائد میاں چنو مولانا مظہر امین چوہان صاحب, قائد ضلع قاری سیف اللہ عابد صاحب, سینیٹر پروفیسر حافظ عبدالکریم صاحب, اہلاً و سہلاً مرحبا. ہم آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی قدر کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش
بھائی ہمارے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آج ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں. یقیناً یہ بہت خوشی کی بات ہے. آپ ہاتھوں کو لہرا کر ان کا استقبال کر